ہمیں اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے انشاءاللہ العزیز جو خلا حضور محدث کبیر چھوڑ کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادے کو اسی مسند پر، اس سے بڑی مسند پر پہنچائے۔ ہم اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں، اس کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں۔ سارے احباب تشریف رکھیں۔ اب صرف آخری مختصر سا بیان قبلہ حضور شیخ الحدیث کا ہوگا، آپ سنیں گے، ختم پاک ہوگا، اس کے بعد لنگر کا بھی اہتمام ہے۔ سارے احباب سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، سارے احباب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ اللہ نے اس پورے خانوادے کو علم کی جس دولت سے نوازا ہے، ایسا خال خال ہی ملتا ہے کہ یہ حضور قبلہ غلام فرید الدین صاحب ہوں، محترم جناب صاحبزادہ بشیر الدین سیالوی صاحب ہوں، دیگر ہوں، صرف عالم نہیں ہیں، عالم گر ہیں، مصنف نہیں، مصنف گر ہیں، محقق نہیں، محقق گر ہیں۔ اللہ نے اس خانوادے کو یہ صلاحیت، یہ اعزاز بخشا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ختم کل شریف پر بھی یہ کہا تھا کہ ہم نے آج کے دور میں ایسے کئی نامور اہل علم اور دانشور لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے چشمہ علم و دانش سے بمشکل 2 گھونٹ بھرے، انہیں ابکائیاں شروع ہو گئیں، ان کا جی متلانے لگا، پیٹ میں کراکر اٹھنے لگے۔ ان میں سے کئی وہ بھی ہیں کہ جنہیں اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ نہ آیا اور سنگ مرمر پر چلنے لگے، جس کے نتیجے میں قدم قدم پر پھسلنے لگے۔ اور وہ بھی ہیں جو ہلدی کی گانٹھ لے کر پلسار بن بیٹھے۔ ایسے لوگ ہم نے بہت سے دیکھے ہیں، لیکن بلا شبہ حضور محدث کبیر وہ شخصیت تھے جو پورا میخانہ علم و دانش نوش جاں کر کے بھی لمحہ بھر کو نہیں لڑکھڑائے، اپنی جڑوں پر ثابت قدم رہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں علم کے دعوے دار بے شمار نظر آتے ہیں، مگر ناموس علم کے پاسدار بہت کم ملتے ہیں۔ علم نگلنے والے لوگوں کی فہرست بہت طویل ہے، مگر اسے ہضم کرنے والے بہت قلیل ہیں۔ علم چاٹنا اور بات ہے، لیکن فیض عشق بانٹنا چیزیں دیگر۔ آپ کی شخصیت وہ تھی جنہوں نے علم کو حاصل بھی کیا، اس علم کو ہضم بھی کیا، اس علم کو پھیلایا بھی صحیح، اور ساتھ ساتھ عشق کی دولت اور خیرات کو بھی تقسیم فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، انہی جیسا فقر، انہی جیسا استغناء، انہی جیسی بے نیازی عطا فرمائے۔ اب میں سب سے آخر میں عظیم عالم دین محترم المقام حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث محمد سعید قمر سیالوی صاحب آپ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود و سلام سارے حضرات بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین،
وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ اپنے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے ممدوح حضرت صاحبزادہ محدث کبیر حافظ الحدیث صاحبزادہ غلام نصیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے درجات کو بلند و بالا فرمائے، آپ کی مزار شریف پہ آپ کے والد محترم حضرت اشرف العلماء آپ کی مزار پرانوار پہ اللہ بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کی خدمات دینیہ کو اللہ کریم قبول فرما کر اپنی شان کریمی کے شایان اجر و ثواب عطا فرمائے۔ بشری تقاضا کے مطابق اگر کوئی لغزش و خطا ہوئی ہو اللہ معاف فرمائے۔ اللہ کریم ان کے پسماندگاں کو صبر و اجر اور ان کا صحیح جانشین بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم صاحبزادہ صاحب کو عالم دین بنائے اور اپنے باپ اور دادا سے بھی بڑا عالم دین بنائے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کی ایک آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کو چکھنا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نہ بھی ارشاد فرماتا تو تجربے سے معلوم ہے کہ ہم سے کتنے لوگ پہلے اس دنیا میں آئے اور نہیں رہے، ہمارے ساتھی، ہمارے عمر، ہم سے چھوٹی عمر والے کتنے چلے گئے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم نے بھی جانا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص موت کو چکھنے والا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا پھر قیامت کے دن تمہارے عملوں کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا توفونا کہ پورا پورا اجر دیا جائے گا، اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہارے عمل میں گھاٹا نہیں ہوگا، عمل کے اجر میں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ کمی ظلم ہے اور ظلم اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ ہاں زیادتی کی نفی نہیں ہے، تمہارا عمل چھوٹا ہو اللہ اس کا اجر بہت زیادہ عطا فرمائے تو یہ ہوگا، کیونکہ مومنوں کے لیے فضل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن جب ایک چھوٹا سا نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ فضل میں، اپنی بارگاہ رحمت میں اس کو پالتا ہے۔ مثال دی حدیث پاک میں کہ جیسے تم گھوڑے کا چھوٹا سا بچہ لو یا اونٹ کا چھوٹا سا بچہ لو، اس کو پالتے ہو تو بہت بڑا گھوڑا یا بہت بڑا اونٹ بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کے چھوٹے سے عمل کو اپنی بارگاہ میں ایسے پالتا رہتا ہے کہ جب قیامت کے دن وہ اجر ملے گا تو وہ پہاڑوں کے برابر ہوگا، وہ پہاڑوں کے برابر ہوگا، یعنی اجر زیادہ تو ہوگا لیکن اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا أُجُورَكُمْ۔ اب یہ دیکھیے ہم سارے مسلمان ہیں، ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن ہمیں اجر ملے۔ اور یہ جو علماء جنہوں نے علم کی اشاعت کے لیے جو تکلیفیں برداشت کرتے ہیں نا علماء، یہ علماء سے ہی پوچھیں کہ کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، کتنے طعن و تشنیع سہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے صبر بھی عطا فرماتا ہے، اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ان کو کتنا بڑا اجر ملے گا؟ فرمایا انما توفونا اجورکم یوم القیامہ۔ پھر فمن زحزح عن النار، جو آگ سے دور کر دیا گیا، فقد فاز،
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ دوزخ سے دور کر دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی کو تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، اور ہمارے جو علماء الحمدللہ رب العالمین، حضرت صاحبزادہ صاحب کے ساتھ ملاقات کئی بار آپ کی زیارت ہوئی، لیکن زیادہ میرا حضرت صاحبزادہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ نہیں تھا، لیکن حضرت اشرف العلماء تو ہمارے اساتذہ کے قائم مقام تھے۔ میں نے آپ سے پڑھا نہیں ہے، لیکن آپ سے بہت فیض حاصل کیا۔ جب بھی کسی مسئلہ میں اشکال ہوتا، رہنمائی کی ضرورت ہوتی، تو میں حضرت سے رابطہ کرتا، اور آپ بہت اچھی رہنمائی فرماتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ اپنے دور کے بحر العلوم تھے، اپنے دور کے بحر العلوم تھے، علم کے سمندر تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اور اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ کے یعنی الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی علماء اس دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے، اللہ سب کی قبور پہ اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو مومن فوت ہوتا ہے نا، یہ چونکہ محفل بہت لمبی ہو گئی اور میں چاہتا تھا بہت کم وقت میں لگاؤں، یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے کہ جب تم اپنے فوت شدہ کو قبر میں دفن کر کے آتے ہو نا، تو تم واپس چلتے ہو تو یسمعوا خفق نعالکم، تم جب واپس چلتے ہو تمہارا پاؤں زمین پہ لگتا ہے، اور جوتا جب زمین سے ٹکراتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے نا۔ فرمایا یسمعوا خفق نعالکم، وہ تمہارے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ میرے دفن کرنے والے واپس جا رہے ہیں۔ جب اسے تم چارپائی پہ لے جا رہے ہوتے ہو تو بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی آگے لے جاؤ، یعنی وہ بول رہا ہوتا ہے اور ہم سن نہیں رہے، تو وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی۔ علماء فرماتے ہیں کیوں ایسا کیوں کہہ رہا ہوتا ہے؟ کہ مرنے سے پہلے مومن کو یہ خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ اے مومن تیرا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ اسی لیے اگر اس کے غسل میں، اس کے کفن میں، اس کے دفن میں کچھ تاخیر ہوتی ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے جلدی کرو، مجھے میرے گھر میں پہنچاؤ۔ اس کو اپنا گھر نظر آ رہا ہوتا ہے، جلدی مجھے لے جاؤ۔ جب وہاں جا کر اس کو سلاتے ہو تم واپس چلتے ہو، یسمع خفق نعالکم، تمہارے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، اور پھر اتاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں، فیجلسانہ فیقعدانہ، اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ اب وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ فرشتے پوچھتے ہیں مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب سارے تو عربی پڑھے ہوئے نہیں ہیں نا، لیکن وہاں سوال کیا ہوتا ہے؟ عربی میں، سوال عربی میں ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہم جو عربی میں کمزور ہیں ہمیں بھی وہاں عربی آ جائے گی، اور جنہوں نے بالکل عربی نہیں پڑھی مومن وہ بھی عربی بولنے لگ جائیں گے۔ جس اللہ نے ایک ان پڑھ مومن کو، جس نے عربی کا کوئی گرامر کا صیغہ ہی نہیں پڑھا ہوا تھا، اس کو بھی عربی سکھا دی اتنے تھوڑے سے وقت میں کہ آنکھیں بند ہوئی اور وہ عربی کا ماہر ہو گیا۔ جنت میں ہماری بولی کیا ہوگی جی؟ پنجابی بولیں گے؟ جنت میں ہماری بولی عربی ہوگی، تو ہم نے درسوں میں پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، جنت میں بولی، قبر میں بولی عربی۔ یہ جس اللہ نے ہمیں تھوڑے سے وقت میں اتنا ہمیں علم دے دیا ہے، اس نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو کتنے علوم عطا فرمائے ہوں گے جن کے غلاموں پہ یہ کرم ہے۔ تو مر ربو کا بندہ مومن کہے گا، منافق یا کافر جواب نہیں دے سکے گا۔ مومن بندہ کہے گا کہ مرد کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو وہ قریب
مرد کون ہوگا جس کے بارے میں، حالانکہ جب قبر میں دفن کیا ہے تو اکیلے کو دفن کیا ہے، اور اگر کوئی نظر نہیں آ رہا تو وہ پوچھ سکتا ہے فرشتوں سے کہ یہاں قریب کوئی مرد تو ہے نہیں، کس کے بارے میں پوچھتے ہو؟ معلوم ہوا اس کو وہ رجل نظر آ رہے ہیں، اور وہ کیا کہے گا؟ یہ تو میرے پاک محمد الرسول اللہ ہے، یعنی ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اے میرے ملائکہ، اس میرے بندے نے سارے سوالوں کا جواب دے دیا، اب اس کو جنت کا لباس لا کر پہناؤ، جنت کا جوڑا اس کو، یعنی کہ جنت کا جوڑا اب قیامت کے دن آئے گا، ابھی آ رہا ہے، ابھی آ جائے گا جنت کا جوڑا، جنت کا بستر بھی لے آؤ، افرشوا لہ فراش الجنہ، جنت کا بستر بچھاؤ۔ اور تیسرا حکم ہوگا وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، کہ جنت کی طرف اس کا راستہ کھول دو۔ اب اس مومن کی قبر جنت بن جائے گی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر بس وہ سوال جواب ہو گئے نا تو پھر وہ مر جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا پھر، لیکن نہیں میرے بھائیوں، منافق اور کافر کے لیے جو حضور نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کافر منافق کوئی جواب نہیں دے سکے گا نا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کافر منافق کو جہنم کا لباس پہناؤ، اس کو دوزخ کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر دوسرا حکم ہوگا کہ اس کو بستر بھی جہنم کا، وہ بھی جہنم کا بستر، اس کو جہنم کا بستر بچھا کر دو، تو آگ کے بستر پہ اس کو سلا دیا جائے گا۔ اور حکم ہوگا کہ اس کی قبر کا راستہ جہنم کی طرف کھول دو، اور اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ حفرتم من حفر النار، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک بڑا گڑھا بن جائے گی، اور اس پر فرشتے مقرر کیے جائیں گے مارنے والے، یضربونہ بمطارق الحدید، جو اس کو لوہے کے ودانوں سے، لوہے کے گرزوں سے اسے ماریں گے۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں فَيَسِيحُ صَيْحَةً شَدِيدَةً، وہ سخت روئے گا، چلائے گا، جیسے مار پڑتی ہے نا تو روتے ہیں لوگ، وہ روئے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کے قریب جو چیز بھی جاتی ہے وہ اس کے رونے چلانے کی آواز کو سنتی ہے، صرف انسان اور جن یہ نہیں سن سکتے، کیونکہ اگر انسان سن لیں تو وہ مر جائیں، عام انسان نہیں سن سکتے، ورنہ خواص تو سنتے ہیں۔ بخاری میں موجود ہے، حضور دو قبروں کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا انہما لا یعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان من کبیر، پھر یہ بھی فرمایا کہ ان کا یہ جرم تھا، عذاب ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ رو چلا رہا ہے، جو رو چلا رہا ہے کافر منافق، اس کو اب زندہ کہیں گے یا مردہ کہیں گے؟ جی زندہ ہے نا، تو جس کی قبر جہنم کا گڑھا بنی ہے اس کو تو زندہ مان رہے ہو، اور جس کی قبر جنت بنی ہے اس کو مردہ کہہ رہے ہو۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ قبرستان میں جاؤ تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم جب قبرستان کے کنارے سلام کہتے ہو نا، تم سلام کہتے ہو تو قبرستان والے جتنے بھی تمہیں پہچاننے والے تھے ان سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا فلاں دوست سلام کہہ رہا ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں تمہارا سلام سن کر۔ اور صرف سلام ہی کا حکم نہیں ہے، بلکہ قبرستان میں جاؤ۔ صحابہ نے جب حضور سے پوچھا کہ قبرستان جائیں تو کیا کہیں، فرمایا ان کو کہو السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین، پھر ان سے گفتگو کرو، انتم لنا سلف، تم ہم سے پہلے آ گئے، ونحن لکم تبع، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ آ ملیں گے۔ یہ تو گفتگو ہے نا، اگر گفتگو سمجھتے ہیں تو کی جا رہی ہے، پھر کیا کہو؟ اِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، پھر کہو نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، ہم اپنے لیے بھی اللہ سے اور تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں۔
اللہ ہمیں بھی معاف کرے تمہیں بھی معاف کرے، اللہ ہمیں بھی بخشے تمہیں بھی بخشے۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ ویغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی بخشے تمہیں بھی بخشے، ویرحمنا اللہ ایانا وایاکم، اللہ ہمیں بھی بخشے اللہ تمہیں بھی بخشے۔ ایک حدیث پاک جو کئی کتب حدیث میں آئی ہے، ابھی میں نے ایک اس پر کتاب لکھنا شروع کیا تو علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں بھی اس حدیث کو کئی حوالوں سے ذکر کیا ہے، اور جو ہماری کتاب فارسی کی مالا بدہ پڑھائی جاتی ہے نا، مالا بدہ منو، اس میں بھی وہ حدیث پاک ذکر کیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قبرستان کے کنارے کھڑا ہو کر 11 بار سورہ اخلاص شریف پڑھے، 11 بار قل هو اللہ احد شریف پڑھے۔ ایک بار پڑھنے سے 10 پارے پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے، 3 بار پڑھنے سے ختم قرآن کا ثواب ہوتا ہے، اور 11 بار پڑھے گا تو کتنا ثواب ہے؟ فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ یہ جو سورہ اخلاص میں نے 11 بار پڑھی ہے، اس قبرستان کے تمام مدفونین کو میں ایصال کرتا ہوں۔ تو حدیث میں ہے کہ ان ہر قبر والے کو 11 بار پڑھی سورہ اخلاص کا ثواب مل جائے گا۔ اچھا، کمی نہیں ہوگی ہے نا، یہ نہیں کہ اب وہ 11 بار پڑھی کو تقسیم کیا جائے، نہیں، ہر کو 11 بار پڑھی کا ثواب مل جائے گا۔ اور جس نے ان کا بھلا کیا اور 11 بار پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کیا، اب اس نے تو پڑھ کے ان کو دے دی، ہم اپنی جیب سے پیسہ نکالیں کسی کو دیں تو ہماری جیب تو خالی ہو گئی نا، لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ ہماری جیب خالی نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کے قبرستان والوں کو ثواب پہنچایا، اس نے ان کا بھلا مانگا، اگر وہ قبرستان میں 1000 قبر ہے تو اس کو 11,000 بار پڑھے کا ثواب مل جائے گا، اور اگر قبرستان میں 1,00,000 قبر ہے تو اس کو 11,00,000 کا ثواب مل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کریم ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، جب تک زندہ رہیں نیکی کی اللہ توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں پورا اجر اور اللہ کے فضل و کرم سے کئی گنا زیادہ اجر ہمیں ملے، اور قبرستان میں جائیں نہ جائیں، قبرستان میں گھر بیٹھے بھی پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کریں۔ اگر آپ ایک بار درود شریف پڑھیں، حضور کی ساری امت کو اس کا ثواب پہنچا دیں، حضور کی امت کے جتنے افراد کی تعداد ہے آپ کو اتنی بار درود شریف پڑھے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ تو سودا ہی بڑا اچھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مذہب حق اہل سنت و جماعت پہ ثابت قدم رکھے، اور اللہ گمراہوں سے ہمیں بچائے۔ تو اللہ تعالی حضرت صاحبزادہ صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ ان کے درجات بلند فرمائے، تمام علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت، عوام اہل سنت جو فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبور پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ